فریقین حاجی شنکائی بنام عبدالشکور واؤ دیگر پس منظر۔ یہ مقدمہ ثالثی ایکٹ 1940 کے تحت تنازعہ سے متعلق ہے۔ حاجی شکینائی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عبدالشکور کو ٹائر سپلائی کیے تھے اور ان کی ادائیگی کے لیے انہیں 38 لاکھ روپے دینے ہیں۔ عبدالشکور نے انہیں 5 چیک دیے جو ڈسانر ہو گئے۔ بعد ازاں عبدالشکور نے معاملہ ثالثی کے لیے پیش کرنے کی رضامندی ظاہر کی۔ ثالثی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا کہ عبدالشکور اپنی 2 ایکڑ زمین حاجی شکینائی کے حوالے کرے گا۔ حاجی شکینائی کا کہنا ہے کہ ثالثی فیصلہ کے مطابق انہیں زمین کی ملکیت مل گئی اور عبدالشکور نے قبضہ بھی دے دیا تھا، لیکن ریونیو ریکارڈ میں ان کی ملکیت کی منتقلی نہیں ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے عدالت سے زمین کی ملکیت کی ڈگری حاصل کرنے کی درخواست کی۔ قانونی نکات۔ ثالثی فیصلہ ایکٹ 1940 آربٹریشن ایکٹ۔ اس قانون کے تحت ثالثی کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر مدعی چاہتا تھا کہ ثالثی کے فیصلے پر عمل درآمد ہو تو اسے پہلے فیصلے کو عدالت کے حکم رول آف کورٹ میں تبدیل کروانا چاہیے تھا، پھر اس حکم کی بنیاد پر زمین حاصل کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ ثالثی معاہدے اور فیصلے کی توثیق۔ ثالثی معاہدے اور فیصلے کی موجودگی اور سچائی کو چیلنج کرنے کے لیے الگ مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عدالت میں ریلیف کی تبدیلی۔ عدالت اس مقدمے میں جس کی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، مدعی کو وہ ریلیف نہیں دے سکتی جس کا اس نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ فیصلہ۔ عدالت عالیہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ثالثی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر کردہ مقدمہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے مدعا علیہ کے اس بیان پر غور کرتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کی جس میں اس نے 22 لاکھ روپے کا قرض لینے کا اعتراف کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مدعی مدعا علیہ سے یہ رقم وصول کرنے کا حقدار ہے، لیکن چونکہ مدعی نے اس ریلیف کی درخواست نہیں کی تھی اور اس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس تبدیلی کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔